تفسدوا في الأرض قالوا سب کی اونچی آواز آنی چاہیے. اگر یہاں اونچا نہیں پڑھیں گے تو گھر میں بھی نہیں پڑھیں گے. پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. قالوا إنما نحن مصلحون. إنما نحن مصلحون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم انہیں لا تفسدوا نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں قالوا وہ کہتے ہیں انما بے شک نحن ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے یا ان کے لیے جب ان کے لیے کہا جاتا ہے لا تفسدوا نہ تم فساد کرو. فساد کس کو کہتے ہیں؟ بگاڑ کو. نہ تم بگاڑ کرو نہ خرابی کرو فی الارض زمین میں. ارض و سما کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی. قالو انہوں نے کہا انما بے شک. انما کا لفظ جو ہے یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ حقیقت تو بس یہی ہے, یہی حقیقت ہے, اصل بات یہ ہے بے شک. تو اس لیے مختصر اس کو کیا کر دیتے بے شک. نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے. جیسے مفسدون ہے ایسے ہی مصلحون ہے. اس کا روٹ کیا ہے؟ صاد لام ہا. صلح کرنا کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ختم کر دینا. تو کیا ہوا مانا؟ اصلاح کا مانا دوستی. انما نحن مصلحون بے شک ہم اصلاح کرنے والے یعنی بگاڑ ختم کرنے والے. سب سے پہلی چیز جس سے انہیں روکا گیا وہ کیا تھا؟ لا تفسدوا فساد نہ کرو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا گیا لا تفسدوا فی الارض مت فساد کرو زمین میں, مت بگاڑ پیدا کرو. قالو تو وہ مانتے ہی نہیں, کہتے ہیں انما نحن مصلحون ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں, ہم تو لوگوں کے بہت خیر خواہ ہیں, ہم تو ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہاں پر آپ پھر ان کی بات میں تضاد دیکھیے. کر وہ فساد رہے ہیں, نام انہوں نے اس کو اصلاح کا دیا ہوا ہے. سیلف ڈسپشن کا شکار ہے, خود فریبی کا شکار ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اصل بات تک پہنچنے اور ان کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے, ایک پردہ ہے. وہ صحیح حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے, اس لیے ان کی ہر بات
حقیقت کے خلاف ہے. کہ جب ان کو ریئلائز کرایا جاتا ہے کہ تم فساد کر رہے ہو تو وہ مانتے بھی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. کون کہتا ہم فساد کر رہے ہیں؟ وہ اپنے سارے عمل کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ اصلاح سے. ہم تو اچھا کرنے کے لیے سب کر رہے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگوں کے اندر سے امانت اٹھ جائے گی. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيمَانٍ. صحیح بخاری کتاب الفتن کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ کتنا عقل مند ہے، کتنا خوش کلام ہے، کتنی اچھی باتیں کرتا ہے، کیا بولنے کا انداز ہے، کتنا زبردست ہے. یعنی اتنا امپریس کرنے والا، اتنی اچھے سے بات کرنے والا، جس کو آرٹ آف اسپیچ کہتے ہیں. خوب بولنا جانتا ہوں، بہترین کمیونیکیشن جانتا ہوں، بہت ہی انفلوئنس کرتا ہو لوگوں کو، بہت ہی بظاہر عقل مند نظر آتا ہو. لیکن حال کیا ہے؟ اس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان نہیں. صرف دعوے ہیں، عمل میں کچھ نہیں. صرف باتیں ہیں، کرنا کچھ بھی نہیں. اور جو کہنا ہے وہ کرنا ہی نہیں. اخلاق صرف ایک پروفیشنل اخلاق بن گیا، صرف دکھاوے کی چیز بن گیا، اندر سے کھوکھلے. اب آپ دیکھیں کہ دین جو ہے نا وہ صرف پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں. اصل بات ہے جب انسان کا معاملہ کسی دوسرے سے پیش آئے، جب انسان کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی سے کوئی تکلیف دہ بات سنتا ہے، کسی سے اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی اس پر زیادتی کر جاتا ہے. اس وقت انسان کھلتا ہے اب وہ کیا چیز ہے، اب وہ کیا کرتا ہے. جب اس کی دنیا کو کوئی نقصان پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزماتا تو ضرور ہے نا. دنیا کا نقصان دے کے پھر دیکھتا کہ اچھا اب بھی دین کا نام لوگے، اب بھی مجھ سے محبت کرو گے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتا جاتا ہے نا، ہمیں سب کچھ ملتا جاتا ہے، ہماری دعائیں قبول ہوتی جاتی ہیں. جب ہماری مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بہت اچھے ہیں، یا رب تیرا شکر. لیکن اگر کبھی حالات ہماری مرضی کے خلاف ہو جائیں، ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو، یا دین کے راستے پہ چلتے وقت کوئی نقصان ہو جائے، پھر ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یا رب تیرا کوئی بھی فیصلہ مصلحت کے خلاف نہیں، تیرے ہر فیصلے میں خیر ہے. والخیر کلہ بیدیک. کیا اس وقت بھی ہم شکر گزار ہی ہوتے ہیں اور ان نعمتوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جو اس سے پہلے بہت سی ہمارے پاس ہے؟ تو مومن با اصول انسان ہوتا ہے اور منافق بے اصول، جس کی گفتگو میں کوئی احتیاط نہیں، جس کے معاملے میں کوئی امانت نہیں، جس کے قول اور فعل میں تضاد ہے.